وقولوا للناس حسنا۔ سامعین، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا تاخیر صدیق بیانات چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے اور ہماری ویڈیو کو آخر تک سنیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اگر ہو سکے جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو میرے لیے بھی خصوصاً دعا فرما دیں، باری تعالیٰ میری خواہشات کو پورا فرما دے، آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں خصوصاً کسی صاحب کی قرآن کریم کے متعلق عجیب تحقیقات ہیں، ان کو پیش کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل یہ کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور لوگ ان کو تسلیم کر لیں، اس لیے ان کو معجزات عطا فرمائے، جن میں سب سے زیادہ معجزے اپنے محبوب آخری نبی امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود قادر مطلق نے لیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ چند عجیب تحقیقات ہیں، ان سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ دیگر معلومات آپ کے سامنے پیش کر دوں، توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ قرآن کریم میں سپارے 30 ہیں، منزلیں 7 ہیں، سورتیں 114 ہیں، سجدہ تلاوت 14، مکی سورتیں 86 اور مدنی سورتیں 28، 540 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، 3,23,760 حروف ہیں، 53,243 زبر ہیں اور 53,243 زیر ہیں، 8,804 پیش ہیں، 1,771 مد اور 1,243 تشدید ہیں، 1,05,681 نقطے، 48,872 الف، 11,228 با، 1,199 تا، 1,276 سا، 3,273 جیم، 973 حا، 2,416 خا، 5,642 دال، 4,697 زال، 11,793 را، 1,590 زا، 5,891 سین، 2,253 شین، 2,013 صاد، 1,607 واد، 1,274 طا، 842 ضا، 9,220 عین، 2,208 غین، 8,499 فا، 6,813 قاف، 9,522 کاف، 3,432 لام، 26,535 میم اور 26,560 نون اور 2,556 واو، 1,907 ہا، 3,720 لام الف، 4,115 حمزہ
اور 25,919 یا ہیں۔ سامعین، اب وہ عجیب تحقیقات پیش کی جا رہی ہیں جن کو کسی نامعلوم شخص نے اکٹھا کیا ہے۔ سماعت فرمائے اور لطف اندوز ہوں۔ میں آدمی لفظ 24 بار آیا ہے تو وہی عورت لفظ بھی 24 بار ہی آیا ہے۔ دنیا لفظ 115 بار تو آخرت لفظ بھی 115 بار۔ 88 مرتبہ فرشتہ لفظ تو جناب 88 مرتبہ ہی شیطان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ 145 بار زندگی لفظ تو 145 بار ہی موت لفظ کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ حدیثوں کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں زکوٰۃ لفظ 32 بار آیا ہے تو وہیں برکت لفظ بھی 32 بار ہی آیا ہے۔ ابلیس جو سارے شیطانوں کا سردار ہے، قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی ہوا ہے۔ دوستو، ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیے قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنے امیزنگ نیومیریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے؟ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ اور آگے لے چلتا ہوں۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، اور 12 مہینوں میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ ٹھیک ہے، اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 12 بار آیا ہے اور دن لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 365 بار آیا ہے۔ جتنے مہینے اتنی بار ذکر، جتنے دن اتنی بار ذکر۔ اللہ کی اس گنیتی قدرت میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی چھپا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ 12 مہینے اور مہینوں میں 365 دن کا ہونا دراصل دھرتی کا سورج کے گرد چکر لگانے سے ہوتا ہے، یعنی دھرتی سورج کا ایک چکر لگانے میں 12 مہینے یا 365 دن لیتی ہے۔ اب غور کریے کہ اللہ نے قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر 12 بار اور دن لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 365 بار کر کے یہ بتایا ہے کہ پرتھوی سورج کے چکر لگاتی ہے۔ سبحان اللہ! سوچو، اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی تھی جب سائنس کا کچھ عطا پتا بھی نہیں تھا۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے پتا ہے انکار کرنے والے لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو چلو ایک اور امیزنگ نیومیریکل میریکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ذرا جھٹلا کے دکھاؤ۔ دوستو، قرآن میں سمندر لفظ 32 مرتبہ آیا ہے اور زمین لفظ 13 بار آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں بیٹھا ہے نا، لیکن اگر آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ دیں یعنی 32 + 13 تو بنتے ہیں 45۔ اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھ رہا؟ سنیے، سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرتھوی کا 71.1% حصہ پانی یعنی سمندر ہے، جبکہ 28.8% حصہ زمین سے گھرا ہے۔ اب آؤ قرآن میں دیے گئے سمندر اور زمین لفظ کی پرسنٹیج کیلکولیشن کرتے ہیں۔ دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45۔ ٹھیک ہے، سمندر کا پرتیشت نکالتے ہیں۔ 32/45 × 100 نکلتا ہے 71.1%، اور زمین کا پرتیشت نکالتے ہیں تو 13/45 × 100 آتا ہے 28.8%۔ یہ دونوں ایگزیکٹ وہی پرتیشت ہے جو آج ہمیں سائنس سمندر اور زمین کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو کیا اب بھی کوئی ہے جو اللہ کی اس گنیتی قدرت کو جھٹلا دے؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیک کر سکتے ہو۔ پوری دنیا اس قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے میں لگی پڑی ہے، مگر آج تک ایک ذرہ برابر بھی غلطی اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائی، کیونکہ یہ کتاب اس وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے، جس نے انسانوں، جنوں، جانوروں، پہاڑوں، سمندروں، ہواؤں سب کو پیدا کیا۔ وہی ہر شے کو کنٹرول کرنے والا ہے، وہی جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہی اللہ ہے۔